بھی چونکہ احمد قریشی صاحب جو ہیں وہاں پہ تشریف لے کر گئے اور اس کے بعد ایک یہاں پہ کافی بحث سٹارٹ ہو گئی. یہ عمران خان صاحب کے دور کے اندر بھی جو ہے 3 پاکستانی اینکرز نے اس سلسلے میں اس چیز کو پش کیا تھا. 2 نے جا کے اسرائیلی ٹی وی کو انٹرویوز بھی دیے تھے, ایک نے ٹویٹ بھی کیا تھا, اور ایک اچھا خاصا اس وقت بھی جو ہے وہ یہ مسئلہ چلا تھا. یہ بتائیے گا کہ کیا ہمارے اوپر اس سلسلے میں کوئی پریشرز پچھلے آپ کے دور حکومت میں تھے کہ جی آپ اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لیں, اور اگر تھے تو کہاں سے تھے, اور اگر آپ اسرائیل کو ایکچولی ایکسیپٹ کر لیتے تو اس کے کیا فائنینشیل بینیفٹس بھی ہمیں کوئی ملنے تھے اس چیز کے؟ دیکھیے میں تھوڑا سا ایک بات کو کلیریفائی کر دوں. دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو جب آپ ایک کنٹری کے ساتھ تعلقات رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ آپ کے کمرشل ریلیشنز ہیں اور ان کمرشل ریلیشنز کو آپ نے مضبوط کرنا ہے, تو اگر کوئی ایسی چیز ہو جو ان کے مضبوط کرنے میں آپ کی کے لیے فائدہ مند ہو, تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ میں اس چیزوں کو بالکل غیر جذباتی طریقے سے دیکھتا ہوں. جو میں نے پریزنٹیشن نومبر میں کی تھی یا اکتوبر میں کی تھی ہمدرد یونیورسٹی میں, جو بہت چلی تھی, جس کو ہم نے کہا تھا کہ پاکستان بینک کرپٹ ہے, اس کو آپ لوگوں نے شاید پورا نہیں دیکھا. اس پریزنٹیشن میں جو سولوشن تھا, اس میں ایک سولوشن یہ بھی تھا کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کریں, اور یہ میرا پوزیشن بہت پرانی ہے اور آج بھی ہے, اور یہ میں سمجھتا ہوں ہمیں کرنا چاہیے. اور ہمیں کوئی ریزن نہیں ہے کہ ہم امریکنز کے ساتھ ان چیزوں کے اوپر ڈسپیوٹ کریں. اگر ہمارا کوئی اس میں میرا ذاتی طور پہ, اگین آئی ایم سیئنگ میرا ذاتی بھی ہوا ہے کہ اگر وہ ہمارے امریکنز کے ساتھ ریلیشن شپ کو امپروو کرتا ہے, میں اس بات کا بالکل قائل ہوں کہ کمرشل ریلیشن میں کوئی کسی کا دوست دشمن نہیں ہوتا. کمرشل ریلیشن ہوتے ہیں, نہ کوئی دوست ہے نہ دشمن ہے. اگر اس کا 2 پیسے کا فائدہ ہے میرے ساتھ کام کرے گا, 2 پیسے کا فائدہ نہیں ہے میرے ساتھ کام نہیں کرے گا. تو امریکنز کو اگر ہمارے ساتھ کام کرنا ہے تو, اور ہمیں ان کے ساتھ چلنا ہے, تو ہمیں اگر وہ ان کی کنڈیشنلٹیز میں آتا ہے تو مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے. اور مشرف کے زمانے میں ہم اس سے بہت آگے بڑھ گئے تھے, مگر پھر یہ بات پیچھے ہٹ گئی. اگر ابھی بھی ہوتا ہے تو میری ذاتی طور پہ مجھے کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہے. بنگلہ دیش کو اگر آپ لوگ آج بنگلہ دیش کو اسٹڈی کریں تو بنگلہ دیش کی جو آج ایکسپورٹ ہے وہ آج اس لیے بڑی ہوئی ہے کہ امریکہ نے انہیں 10 سال تک 5% کوٹا کی پروٹیکشن دی تھی. اس کی وجہ سے بنگلہ دیش آج کہاں سے کہاں پہنچ گیا. تو ہمارا پرابلم تو یہ ہے کہ ہم امریکہ کے لیے شبر یہ والی کنسپریسی ہوگی کہ انٹرونشن ہوگی؟ کیا جی میں کہہ رہا ہوں ہم نے ان کے لیے لڑائی, ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم نے تو اپنی چیز بیچی بھی ہے مگر بہت سستی بیچ دی نا. ہم نے تو 2 دفعہ بیچا ہے اپنے ہاتھ کو. 79 میں امریکہ کے ہاتھ بیچا, پھر وار آن ٹیرر نے بیچا, مگر پیسے 4-5 روپئے پکڑ لیے نا ہم نے. اگر پیسے پکڑنے سے اچھے پکڑتے. مسئلہ تو یہ کہ ہماری مارکیٹنگ بہت خراب ہے نا, نیشنل مارکیٹنگ. ہم نے 79 میں امریکن کا ساتھ دیا, اس کے پیسے بھی نہیں پکڑے, نہ ہم نے وار آن ٹیرر میں پیسے پکڑے. تو یہ تو ہماری گورنمنٹ کی فائنینشیل بینکرپسی ہے کہ ان کو ڈیل کرنی نہیں آتی. تو اگر اچھی ڈیل کریں, ابھی بھی ڈیل کر لیں اچھی, تو ڈیل مل جائے گی. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو, ڈیل کرنے والا اچھا ہونا چاہیے نا, اسٹرانگ ہونا چاہیے اور محب وطن ہونا چاہیے. نہیں لیکن جی منصور پلیز گو ہیڈ. شبر صاحب اگر ایسا سب کچھ ہے تو اکارڈنگ ٹو عمران خان صاحب یہ سارا کچھ امریکن کنسپریسی کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے, تو پھر ہمارے اور شہباز شریف کے آنے کے بعد تو ہمارے لیے تو یہ پھر سارے فائنینشیل ایشوز ہمارے امریکن سائڈ سے ریزالو ہونے چاہیے. دیکھیے میری بات سنیں, اگر آپ نے میرا انٹرویو سنا ہو جو شہباز شریف کے آنے کے اگلے دن میں نے دیا تھا, تو میں نے کہا تھا کہ یہ ایک دم چیزیں ریزالو ہو جائیں گی. میں تو یہ بات اس دن ہی میں نے یہ بات کہی تھی. مگر پرابلم جو مجھے تھوڑی اب نظر آ رہی ہے وہ اس لیے نظر آ رہی ہے کہ وہ یہ ان کی جو میکینزم جس طرح سے جتنی فریجائل یہ کولیشن ہے, شاید اس وجہ سے وہ ان کے ساتھ لانگ ٹرم کمٹمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. دیٹس دا ریزن. بٹ یہ تو بالکل آپ کی 100% بات ٹھیک ہے کہ جب عمران خان کے سامنے جو پارٹی کھڑی ہے وہ تو 100% اس کو اس سائڈ پہ جانا چاہیے. وہ جا رہے ہیں, وہ جائیں گے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. کل مفتاح صاحب جائیں گے, میں آپ کو پریڈکٹ کر رہا ہوں. Can I ask a question also اگر منصور آپ اجازت دیں تو؟ صرف ایک کامنٹ کر لوں پھر آپ کیجیے گا. ویسے سر اس میں پریڈکشن تو نہیں, یہ تو ڈیٹ پہلے سے سیٹ ہے. آئی ایم ایف کے ساتھ ٹاکس تو ہماری چل ہی رہی ہیں. نہیں وہ اصل میں آئی ایف والی دیکھیں نا, اس میں بھی کلیریفائی کر دوں. پہلے اس کو ہم سیریسلی لے رہے تھے, اس پہ عائشہ غوث جا رہی تھیں اور مفتاح جا رہے تھے ڈیوورس. یہ کل کی آج ڈیولپمنٹ چینج ہوئی ہے کہ مفتاح کو انہوں نے بھیجا ہے ڈیوورس, کیونکہ عائشہ غوث کو بھیجنا تو بیکار ہے کیونکہ ڈیسیژن تو وہ لے ہی نہیں سکتی. تو مفتاح اب جا رہے ہیں دوحہ جا رہے ہیں, اور شاید وہ ڈیوورس نہیں جا رہے ہیں.
تو اس کا مطلب ہے اب جو وہاں بات ہوگی وہ فائنل کمٹمنٹ ہوگی. And you think we will be able to strike a deal now with them? میرا ذاتی خیال ہے یس, بیکاز دیکھیے نا, میں یہی تو کہہ رہا ہوں, یہ تو ایک عجیب طرح کے لوگ ہیں جن کو نظر آ رہا تھا کہ سامنے والا امریکہ کے خلاف بات کر رہا ہے اور تو امریکہ سے ڈیل نہیں کر سکے. یہ تو بہت ہی نالائق نکلے میرے حساب سے. تو اچھا, اگر یہ تو بہت نالائق نکلے نا کہ جب سامنے والا اتنی اوپنلی امریکہ کے خلاف بات کر رہا ہے تو ان کو جا کے سیدھی ڈیل کرنی چاہیے تھی. مگر میرا خیال ہے یہ بہت نالائق ہیں اس بارے میں. جی فریہ پلیز. جی نہیں, لیکن سر منصور نے جو پھر سوال کیا, منصور پھر ایک میں آپ سے تھوڑا سا تجزیہ لے لوں گی. شبر زیدی صاحب ناٹ گوئنگ اینی ویئر, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اس کا مطلب ہے کہ اس پر پھر ایک بہت پھر اوپینین کا فارن پالیسی میں واضح ایک ڈفرنس تو ہے نا. وہ جو شیریں مزاری صاحبہ کی ٹویٹ ہے اور وہ بھی وائرل ہوئی ہے کہ دے آر ٹیکنگ ہیٹ اوور دس اینڈ یہ وہ سب جگہ چل بھی رہی ہے اینڈ یو پروبیبلی نو اباؤٹ اٹ ایز ویل. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ تو ایک ڈیفائننگ لائن تھی شاید, اور خان صاحب نے اس پہ سٹینڈ لیا اینڈ پروبیبلی ہی واز, جو ان کی باتوں سے اب مجھے لگ رہا ہے ان کے اشارے کناروں سے اور ٹویٹ سے. منصور. میں جسمی صاحب, میں ایکچولی اس کو ایک دوسرے اینگل سے اس لیے دیکھتا ہوں کہ فورن ضروری نہیں ہے کہ ساری سیاسی جماعتوں کی فورن پالیسی جو ہے وہ ایک جیسی ہونی چاہیے. ایوری ون ہیز دیئر اون فورن پالیسی اور اس کی پریفرنسز ہوتی ہیں. نواز شریف کے اوپر ہمیشہ اس بات کا الزام لگتا رہا ہے کہ he had better contacts with India as compared to خان صاحب. اب وہ اور بات ہے کہ نریندر مودی کے حوالے سے خان صاحب نے بھی ایک زمانے میں یہ کہا تھا کہ جی اگر یہ الیکشن میں جیت گئے اور آ گئے تو ہمارے ان سے بڑے اچھے جو ہے وہ کشمیر کے حوالے سے بھی بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے. نہیں ہوئی. تو تھنگس ڈو چینج آبویسلی. ایران کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے بڑے اچھے تعلقات ہوا کرتے تھے. پاک ایران گیس پائپ لائن بھی اس کے اوپر بڑی ڈیولپمنٹ جاتے جاتے زرداری صاحب نے کی تھی. So I do agree that everyone does have their own foreign policies and favorites and non